کے پہنچو گے تم جس وقت پر ساتھ جائے گی پرواز میری چاند تاروں کے رازدانوں میرے لمحے تمہارے لیے میرے لمحے تمہارے لیے ہے وطن کے سجیلے جوان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، فطرت کا سرود ازلی جس کے شب و روز آہنگ میں یکتا صفت سور رحمان، بنتے ہیں میری کارگہ فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان. 6 ستمبر کی رات وہ رات تھی جب ہم نے اپنے مقدر کے ستارے کو پہچان لیا تھا کہ اس نے ہمیں ہمارے ہونے کی نوید دی تھی. کتنے ہی گھروں کے چراغ بجھے تھے تب جا کر کہیں عروس وطن کی مانگ ستاروں سے بھر سکی تھی. اس لیے پہنے ہوئے ہیں یہ شفق رنگ کفن، چادر ماہ وشاں چاک نہ ہو جائے کہیں. روش مہر و وفا دہر میں پائندہ رہے، گلشن صدق و صفا خاک نہ ہو جائے کہیں. یہ وہ وقت تھا کہ جب گلشن صدق و صفا کی حفاظت ایک طرف تو ہمارے جیال سپاہی کر رہے تھے، دوسری جانب ایک اور فوج تھی جو صف بستہ تھی اور یہ قلم کے سپاہی تھے. یہ وہ وقت تھا کہ جب ڈرم بیٹ اور ہارٹ بیٹ ایک ہی آہنگ دونوں کو مل گیا تھا. صفدر میر نے کہا چلو واگھا کی سرحد پر، اور احمد ندیم قاسمی نے اپنی بے مثال نظم 6 ستمبر لکھی. انتظار حسین نے کہا کہ ادب اس وقت واگھا کی سرحد پہ تخلیق ہو رہا ہے. آئیے آج ہم یہ دیکھیں کہ وہ ادب جو واگھا کی سرحد پہ تخلیق ہوا آج ہمارے اس قومی سفر میں، اس روحانی اور وارداتی سفر میں جو 65 سے شروع ہوا تھا، کہاں تک آیا اور اس نے ہمیں کہاں تک روشنی دکھائی. یہ سوال سب سے پہلے میں جناب فتح محمد ملک صاحب سے کروں گی کہ جو ادب ہم نے جب تخلیق کیا تھا کیا وہ ادب کا حصہ ہے یا تاریخ ادب کا حصہ ہے؟ ہم اس کو کہاں ریٹ کریں گے؟ آپ نے ندیم قاسمی صاحب کی نظم 6 ستمبر کا حوالہ دیا. 6 ستمبر کو جو کچھ ہوا، ہمارے دشمن نے جس بے خبری کے عالم میں اور جس عزم کے ساتھ ہمارے قومی وجود کو ختم کر دینے کے عزم کے ساتھ حملہ کیا تھا، اس کا جواب پاکستان کے عوام اور پاکستان کی افواج نے جس طرح سے دیا، اس نے ہمارے شاعروں کو بہت متاثر کیا اور اس نے ہمارے ادب پر اتنے دور رس اثرات مرتب کیے کہ اب بھی اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے ادب کا جو غالب رجحان ہے، قومی وابستگی کا رجحان، یہ اسی کی دین ہے. 6 ستمبر سے پہلے ہمارے ہاں جو ادبی رویے تھے رائج، وہ وہی تھے جو قیام پاکستان سے پہلے کی ادبی تحریکوں کی دین تھے. ادب برائے ادب، ادب برائے زندگی، اس کی بحثیں عام تھیں. زیادہ تر انسان دوستی کا مسلک تھا جسے اپنائے ہوئے تھے جی، اور ادب برائے ادب کے حلقہ ارباب ذوق کی تحریک کے بھی اثرات تھے. اور مجموعی اعتبار سے کچھ ایسا ماحول تھا ہمارے ادیبوں میں اور ادبی تحریروں میں کہ قومی وابستگی کو گویا انسان دوستی کے منافی تصور یا متصادم تصور کیا جاتا تھا. یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد اسلامی ادب، پاکستانی ادب کی بحثیں چھڑی، لیکن وہ چند نقادوں تک محدود رہیں اور تخلیقی ادب کے پر اس کے کوئی بڑے اثرات نہیں ہوئے. اور 2-4 برس کے بعد وہ تحریکیں بھی ماضی کی بات ہو گئیں کہ سہ پارینہ بن گئیں، اور وہی نظریات کہ جی ادب برائے ادب ہوتا ہے یا ادب برائے زندگی ہوتا ہے، اسی کی بات ہو رہی تھی. لیکن 6 ستمبر کو ایک ایسا لمحہ آیا کہ جب ہر شخص نے، ادیب، شاعر اور جو غیر شاعر اور غیر ادیب تھے، سب نے جان لیا، انہیں اپنی شناخت ملی کہ ہم کون ہیں، ہمارا دشمن کون ہے، اور ہمیں اپنی قومی بقا کے لیے کس طرح سے
تمام تر وسائل کو استعمال کرنا ہے. شاعر ادیب کے پاس قلم کا وسیلہ تھا، چنانچہ یہ بات طے ہو کے رہ گئی کہ ادب آپ اپنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ادب زندگی کا چاکر ہے، خادم ہے. جو بھی رستے میں آئے گا کٹ جائے گا، جو بھی رستے میں آئے گا کٹ جائے گا. رن کا میدان لاشوں سے پٹ جائے گا، رن کا میدان لاشوں سے پٹ جائے گا. آج دشمن کا تختہ الٹ جائے گا. ہر جری سب شکت ہر جوان دے غزل، ہر جری سب شکت ہر جوان دے غزل. ساتھیوں مجاہدوں جاگ اٹھا ہے سارا وطن. ساتھیوں ساتھیوں مجاہدوں ادب کے حوالے سے اگر بات کریں تو منشا صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری تعریف میں رجس یعنی رمزی اشعاری تو بہت ہے، رزمی اشعاری مجھے اتنی نہیں نظر آئی، لیکن مرثیے میں تھی اور ہے، لیکن اس کا حصہ ہے وہ، اور اس میں اداسی کا پہلو غالب ہے. لیکن جب ہم 65 کی جنگ کی شاعری پڑھتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ رضیہ شاعری جو ہے وہ ایک نئی گویا نمو اس نے پائی. تو اس سلسلے میں جو ایک ویکیوم تھا ہمارے یہاں وہ پر ہوا، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ ہاں، یہ آپ نے درست فرمایا کہ 65 کی جنگ جو ہے اس میں ایک یہ جو صنف ہے اور یہ جو رویہ ہے شاعری میں، یہ پہلی طرح کھل کے سامنے آیا اور بہت کچھ لکھا گیا. اچھا، ظاہر ہے کہ وہ ہنگامی دور کی چیزیں ہوتی ہیں بعض تو، لیکن اس میں بھی پھر جو پختہ وہ ہیں شاعر اور جو لکھنے والے ہیں ان کے ایسی چیزیں آئیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان 17 دنوں میں یا اس تھوڑے سے پیریڈ میں یا تھوڑا سا جو عرصہ تھا اس میں اتنا کچھ لکھا گیا جتنا سالوں میں لکھا جاتا ہے. تو ظاہر ہے اس میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی آئیں اور اس میں تجربات بھی ہوئے اس رزمی شاعری کے اور اصناف کے والے بھی سے بھی، ان کی جو حیات ہے اور جو تکنیکی تجربے ہیں اس میں ہوئے. مصنوعی جو ہے یہ ہمارے ہاں تھی تو اس کے انداز میں بھی لکھی گئی نظمیں. پھر وہ جو گیت ہیں، ترانے ہیں اور مسدس اور مخمس، اس پیٹرن میں بھی کئی طرح کی نظمیں لکھی گئی اور کئی طرح کے زبان اور بیان کے تجربے کیے گئے، اور اس میں جذبہ اور جوش بھی ہے اور اس میں ایک یقین محکم کا اور ایک پہچان کا اپنا، اور اس طرح پہ شعروں کے حوالے سے ان کو جو شاعروں نے خراج تحسین پیش کیا، پھر ان شخصیتوں کو اور شہداء کو، اور اس طرح یہاں تک کہ جو ریڈیو پر خبریں پڑھنے والے شکیل احمد تھے ان کے بارے میں نظم لکھی گئی اور ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا. تو اس طرح کر کے بہت سارے موضوعات اور بہت سارے جذبے اور بہت ساری چیزیں مل کے اور ایک شناخت، ایک یہ بالکل 65 سے پہلے ہماری جو جنگ آزادی کی نظمیں ہیں ان میں یہ سلسلہ تھا. لیکن یہ جو ایک پاکستان کے حوالے سے یعنی پاکستان بننے کے بعد جو ایک قومی حوالے سے یہ پہلی دفعہ 65 کی جنگ نے اس کی شناخت کرائی اور اس کے چیزیں سامنے آئی. نکلے ہیں مردان حق سینوں میں لے کر قرآن، نکلے ہیں مردان حق سینوں میں لے کر قرآن. ہم سے رہے باطل ہوشیار، ہم ہیں ایک چڑھتا طوفان، اپنی قوت اپنی جان، اپنی قوت اپنی جان. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر پل ہر ساتھ ہر آن جاگ رہا ہے پاکستان، جاگ رہا ہے پاکستان، پاکستان. کچھ نظمیں ایسی ہیں بڑی، مثلا صفدر میر صاحب کی نظم ہے لاہور کو سلام، سیالکوٹ 6 ستمبر، یہ زہرا نگاہ کی نظم ہے زمین کے دارے. یہ نظمیں آپ ان کی ادبی حیثیت کے بارے میں، یعنی وہ ٹھیک ہے جذبات تو وہی تھا جو ان لوگوں نے فرمایا، باقی نظموں کے لیے ان کی ادبی حیثیت، کیونکہ یہ گائے جانے کے لیے نہیں لکھی گئی تھی، ان کی اب
20-23 साल के बाद इनकी क्या हैसियत? परवीन, पहली बात तो ये है कि 1947 में वाघा से खोखरा पार तक जी। की जो सरहदें थी, वहाँ एक अहद ने दम तोड़ा था और दूसरा अहद ने जन्म लिया था, जी। और ये अहद पाकिस्तान था। वजह? लेकिन 6 सितंबर 1965 तक पाकिस्तान के सिलसिले में हमारे अदीब जो थे वो ये फैसला नहीं कर पाए थे कि उनके साथ ताल्लुक उस नौ का किस नौ का इस्तवार करें और कैसा हो। ये इस पर काम बहुत कम हुआ था। ये 6 सितंबर को जो वाक़ा गुजरा है उसमें हुआ ये है कि शायरों ने खुसूसन नज़मों में इस नौ की जो गाई नहीं गई है वो उनको हम अलग उस एक कैटेगरी बनाएंगे उसकी, जिसमें कि सोचने का अमल और तज्जिया करने का अमल मिलता है। यानी एक तरफ तो वो शायरी है ना जो गाई जी। गई, उसमें तो ये है कि जो सामने की वारदात है उसको पेश करना। और उसमें तो ये भी था ना कि बाज़ औक़ात ये हुआ है कि टेलीफोन पे धुन बताई गई है और शायद ने यहाँ फौरी तौर से पर रईस जैसे लिखी। लेकिन अब हुआ ये है कि 6 सितंबर को ये सरजमीन जिस पर हम 14 अगस्त को वारिद हुए थे वो सरजमीन हम पर वारिद जी। हुई अपने तमाम तरमानी के साथ। जी। तो अब ये कुछ सवालात थे जो कि जिसके ऊपर सोच विचार करने के बाद जी। इन शायरों ने काम किया। जैसे आपने अभी हवाला दिया था कि अहमद नदीम कासमी साहब की जो नज़्म थी 6 सितंबर, वो दरअसल पहला मिसरा है इस नौ का। लेकिन उसके साथ ही मजीद अमजद, उसके साथ ही नसब निगार जो हैं, जो मजमून निगार है, अली अब्बास जलालपुरी साहब, जी। अहमद, और उसके साथ साथ मंजूर आरिफ जिमखाना कलब लिख रहे हैं। तो ये एक जो सिलसिला चला है उसमें जाफर ताहिर ने एक ऐसी नज़म भी लिखी है जो फनून के पर्चे फरवरी मार्च 1966 में है शामिल, के जिसके मिसरे 517 और उनमें उन्होंने जहां तकनीक के तजुर्बात किए हैं वहां उन्होंने इस नौ के सवालात भी उठाए हैं कि ये जो वारदात है हम पर जो बीती है ये आगे चलकर किस नौ के कौमी सतह पर और अदब पर और दानिशवरी की सतह पर किस तरह के असरात ही मुरतब करेगी। तो इसका जो है ये जो काम है ये बिल्कुल उस नौ से बिल्कुल अलग है जो मशहूर नहीं हुआ, उतना उसको गाया नहीं गया, अवाम तक उतना नहीं पहुंचा। आप समझते हैं कि इनकी एक मुस्तकिल अदबी हैसियत है? अहमियत बनती है। मलिक साहब, अभी डॉक्टर साहब बातें कर रहे थे तो कुछ बीच में नसर का भी जिक्र आया। अभी तक तो हम शायरी के हवाले से बातें कर रहे थे। यूजुअली जब ऐसी इमोशनली चार्ज फजा हो तो शेर में ही बात ज़्यादा होती है, नसर और गौर फिक्र की का इडियम कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ अफसाने भी लिखे गए, नावलें भी लिखी गई। क्या वजह है कि उनका तस्करा, अगरचे बाज़ इसमें बड़े अफसाने जैसे ठंडा मीठा पानी, पार्वती